Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Student, now we are going to discuss the chapter number 3. So here we have the poem Try Again. So as we have discussed in previous classes that what is a poem? Poem basically you may say that it's a sentimental expression of opinion and feelings in a rhythmic way. Okay, so you may say it. پوئم کیا ہے کہ ایک اظہار ہے، ایک اظہاریہ ہے، ایک اپنی بات کا، اپنے جذبات کا، اپنے آرا کا، اوپینینس کا، اپنی فیلنگس کا ایک خوبصورت، ایک ہم آہنگی والے، ایک قافیہ بندی کے انداز سے کہ سننے والے کو بھی ایک مزہ آتا ہے. تو ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو. اٹس اے گریٹ لیسن اینڈ ریناؤنڈ لیسن آل اوور دی ورلڈ. سو W.E. Hickson, great and renowned poet of the past, has written some lines over it, so we are going to discuss or read it now. "'Tis a lesson you should heed." "'Tis" basically یہ ایک ایکسپریشن ہے، شارٹ آپ سمجھیں کہ یہ کانٹریکشن ہے "it is" کا یا "this is" کا. سو "this is a lesson you should heed." should چاہیے، ہیڈ کی مینس توجہ دینا، پے ہیڈ. جو ہیڈ جو ورڈ ہے مینس توجہ دینا، پے ہیڈ. یہ ایک ایسا سبق ہے جس کی جانب آپ کو توجہ دینی چاہیے. ٹرائی اگین، وہ کیا ہے؟ دوبارہ کوشش کرو. اف ایٹ فرسٹ، اگر شروع میں یو ڈونٹ سکسیڈ، اگر آپ کامیابی حاصل نہیں کرتے، آپ کو کامیابی نہیں ملتی، ٹرائی اگین، تو دوبارہ کوشش کیجیے. دین یور کریج شوڈ اپیئر، تو ہوگا کیا؟ وہ بیسکلی یہ کہتا ہے شاعر کہ پھر آپ کی ہمت نظر آنی چاہیے، آپ کی ہمت سامنے آنی چاہیے کہ آپ اگر ہار گئے، پہلی بار ناکام ہو گئے تو پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، ڈونٹ گیٹ یور سیلف ڈس اپوائنٹڈ. ہو گئے آپ کو، یعنی کہ آپ کی ہمت سامنے آنی چاہیے. فار ایف، اس لیے کہ فار ایف یو ول پرسیویئر. پرسیویئر کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، کیری آن. اگر آپ ڈٹے رہیں گے، کرتے رہیں گے، لگے رہیں گے، یو ول کنکر فتح یاب ہونا، فتح پا لینا. اگر آپ ڈٹے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، لگے رہو گے تو آپ فتح بھی پالو گے. نیور فیئر، کبھی خوفزدہ نہ ہو. ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین. ایک ایسا سبق ہے جس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے. دوبارہ کوشش کرو. اگر پہلے آپ کامیاب نہیں ہوں تو دوبارہ کوشش کریں. پھر آپ کی ہمت سامنے آنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ ثابت قدم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ فتح یاب ہوگے. ڈرو مت، کبھی مت ڈرو، کوشش کرو. ٹھیک ہے. سو اٹس اے لیسن یو مسٹ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ اسٹوڈنٹ دیٹ اٹس اے great phenomena that if a person is consistent to have or achieve or attain something, so God also helps him to do it. Okay? اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتے ہیں. لیکن what is the basic thing is a person should be consistent. ٹھیک ہے. he keeps going on to do the things. وہ لگا رہے وہ چیزوں کو حاصل کرنے میں اپنی مدد. he should render some sacrifice, almost sacrifice. he must be devoted towards his aims and objects. اس کو جو ہے وہ ڈیووٹیڈ ہونا چاہیے، کنسسٹنٹ ہو، ثابت قدم رہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہی شوڈ کوپ اپ آل دا ڈیفیکلٹیز کمنگ آن ہز وے. جو بھی آ رہی ہیں ڈیفیکلٹیز اس کے راستے میں، جتنی ہرڈلز ہیں، جتنے بھی آبسٹیکلز ہیں، ہی ہیز ٹو فیس ایچ اینڈ ایوری ود ڈگنیٹی اینڈ کیپ گوئنگ آن اہیڈ. اور آگے چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. تو شاید اس اسٹینزا میں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. ناؤ موو ٹو نیکسٹ اسٹینزا. نیکسٹ میں کہتا ہے ونس اور ٹوائس دو یو شوڈ فیل. اگر ایک یا دو بار گو کہ آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیے، جہاں پہ شوڈ کی مینس کے مطلب چاہیے سے مراد یہ ہے کہ آپ بے شک ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. شوڈ ہم چاہیے کی میننگ پڑھتے ہیں، یہاں پہ کیا ہے کہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائیں آپ. if you would at last، if you would. ٹھیک ہے. if you would کا مطلب ہے if you are consistent، if you are persevere. اگر آپ ثابت قدم ہیں، اگر آپ consistent ہیں، at last آخر کار prevail. ٹھیک ہے. دیکھیے prevail کا مطلب ہوتا ہے overcome، غالب رہنا.
ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ڈٹے رہو گے تو تم غالب ہو جاؤ گے، پا لو گے اپنے مقصد کو، پریویل ہوگے. ٹھیک ہے، ایٹ لاسٹ پریویل، آخر تک آپ لگے رہو گے، ڈٹے رہو. ٹھیک ہے، ڈٹے رہو آپ تو پریویل، آخر تک چلتے رہو گے تو پھر کامیاب بھی ہو جاؤ گے. اف یو وڈ ایٹ لاسٹ، اگر آپ رہو گے ڈٹے ہوئے ثابت قدم، ایٹ لاسٹ آخر کار، ایٹ لاسٹ پریویل، آخر تک تو آپ کامیاب بھی ہوگے. ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو. اف یو اسٹرائیو، دیکھیں اسٹرائیو کو سمجھیے گا اسٹوڈنٹ. اسٹرائیو کا جو ورڈ ہے مینس کے ٹرائی ہارڈ. ٹھیک ہے جی، تو جد و جہد اسٹرگل کے لیے یوز ہوتا ہے اسٹرائیو، سخت جد و جہد کے لیے ہم اسٹرائیو کو یوز کرتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے، دس نو ڈسگریس، اگر ہم سخت محنت کرتے ہیں، سخت کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈسگریس نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. دو وی ڈڈ ناٹ ون دا ریس، گو کہ ہم دوڑ کو نہ جیتیں، ہم بازی نہ جیتیں. اٹس اوکے. واٹ شوڈ یو ڈو ان دیٹ کیس، اگر ہم نہیں جیتتے تو اس میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں کیا کرو گے؟ اگر کیا پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، ول یو گو بیک اور ول یو گو اہیڈ، آپ آگے چلو گے. ٹرائی اگین، آپ دوبارہ کوشش کرو گے. تو اس سیکنڈ اسٹینزا میں بیسکلی جو پوئٹ ہے is trying to give this important message that if you should try, and if you are not successful in your attempt, first attempt or second attempt or even third attempt, don't you bother about it. You will have to be consistent. اصل بات یہ ہے. So you should prevail. آپ کو consistent رہنا ہے تو آپ پھر prevail ہوگے. آپ کو پھر یقیناً کامیابی فتح ملنی چاہیے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ جد و جہد کرو کسی چیز میں، اف یو آر ڈوئنگ، یعنی کہ ہارڈ ورک، آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، سو دس از ناٹ اے شیم فل ایکٹ، کوئی شیم فل ایکٹ نہیں ہے، کوئی ڈسگریس نہیں ہے. ڈونٹ یو بادر اباؤٹ اٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ اگین اگین. ٹھیک ہے، یہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ کسی کام کی عزتوں تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کی ذلتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ یو ول ہیو ٹو فیس دا ڈسگریس، دین یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دا سکسیز اینڈ میرٹس آف دس آبجیکٹ اور دس وے. ٹھیک ہے، جو آپ کا رستہ ہے اس کے پھر میرٹس آپ کو بعد میں ملیں گے. تو آپ پریشان نہ ہو. اگر آپ ریس نہیں جیتتے، دوڑ نہیں جیتتے، تو آپ کو کیا کریں گے اس صورت میں؟ کہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اوپرس ہو جائیں گے؟ نو، آپ دوبارہ کوشش کریں گے. اوکے. ناؤ دا تھرڈ ون، وہ کہتا ہے اف یو فائنڈ یور ٹاسک از ہارڈ، آپ جس کام میں لگے ہیں، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، وٹ یو آر مطلب گوئنگ ٹو اچیو. ٹھیک ہے، اف یو تھنک دیٹ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ فار یو. ٹھیک ہے، اف اٹ سیمز ویری ڈیفیکلٹ، ویری ہارڈ، امپاسبل ایون، ٹرائی اگین. آپ دوبارہ کوشش کریں. ڈونٹ یو بادر اباؤٹ اٹ. آپ نے کنگ رابرٹ کی اور وہ اسپائڈر کی کہانی سنی ہوگی کہ جب وہ انگلینڈ سے، یعنی کہ وہ جو تھا، اور وہ جب فتح یاب نہیں ہوتا، جب جا کے بیٹھ جاتا ہے غار میں، کیو میں، تو وہ what he saw there, he just saw that a spider was trying to reach her web in the ceiling, and then how many times it dropped and just tried again and again. 9, after 9 attempts کے بعد she was succeeded to reach. 9 attempt کے بعد اسی نے اس کو حوصلہ دیا، اس نے دوبارہ سے حملہ کیا اور آخر کو وکٹری ہوئی. تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر مشکل ہے تو ڈونٹ یو بادر اباؤٹ اٹ، یو ول ہیو ٹو ٹرائی اگین. ٹائم ول برنگ یور ریوارڈ. وقت آپ کا صلہ آپ تک لائے گا. ریوارڈ، انعام، صلہ وہ آپ تک آئے گا. یعنی کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو صلہ ملے گا. ٹرائی اگین، آپ دوبارہ کوشش کرو. آل دیٹ ادر فوک کین ڈو. اب دیکھیں، فوک سے مراد یہاں پہ لوگ ہیں، عام لوگ، آپ کے آس پاس والے جو لوگ موجود ہیں، وہ سب جو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. وائی وتھ پیشنس شوڈ ناٹ یو. تو صبر، پیشنس میں صبر، شوڈ ناٹ یو. تو صبر کے ساتھ تم کیوں نہیں کر سکتے اس کو؟ تمہیں بھی کرنا چاہیے. اونلی کیپ دس رول ان ویو. صرف یہ اصول ذہن میں رکھ. کیپ ان ویو، رول ان ویو، یعنی کہ کیپ دس رول ان ویو. اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھو، اس کو مد نظر رکھو. کیا؟ ٹرائی اگین. کہ یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ، ٹرائی اٹ اگین اینڈ اگین. اوکے، ٹو گیٹ یور ٹارگیٹ. سو تھرڈ ون میں کیا کہتا ہے کہ جب تم اگر مشکل ہے تو لگے رہو،
تو تمہارا ریوارڈ تم تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اور آخر کو تمہارا اس صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے، تم بھی اس کو کر لو گے اور then you will be able to get your reward at last. Inshallah. Okay, so it has been completed. So summary and the grammatical terms and exercises and question answer will be discussed in other lectures.